صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ستجدني إن شاء الله من الصابرين اللهم صلی علی محمد و آل محمد امین سید اسماعیل سید محبوب خان عامر خان منیر خان سمیر خان اور مولا شاہی امام امین کے نام کے ساتھ ایک سلوات کا سلام محمد وآل محمد کی ذات پر اللهم صلی علی محمد و آل محمد محترم و معزز سامعین، کہ وہ ایام ہیں جس میں ہم اولاد کے مولا سفر میں ہیں اور کربلا کی طرف آپ کا رخ ہے، آپ کا سفر ہے، اور اسی درمیان میں جناب مسلم جن کو آپ نے کوفے بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کے، جناب مسلم کی شہادت، یہی وقت تھا جب میرے مولا حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا۔ یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ امام حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا اور مکے سے آپ نکل گئے۔ حج کو عمرے سے بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، حج جو ہوتا ہے وہ مخصوص وقت میں ہوتا ہے، ذی الحج کی 9، 10، 11، 12، اور جو عمرہ ہوتا ہے وہ آپ پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے ان تاریخوں میں وہاں موجود رہنا ضروری ہوتا ہے اور وہاں کے اعمال کرنا۔ تو امام حسین نے جب کعبے کا طواف شروع کیا تو یزید نے ایک لشکر بھیجا تھا جو امام حسین کو کعبے میں قتل کرے اور حرم کے اندر یعنی کعبے کے پاس قتل ہو جائے اور خون بہ جائے، اور یزید کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ دیکھو جب کعبے میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں ہے تو تم کہاں سے محفوظ رہو گے، اس لیے حج ساقط کر دو، حج کرنے نہ جاؤ۔ یہ اس کا پلان کعبے کی بے حرمتی کرنا ہے۔ تو اس نے ایک لشکر تیار کیا تھا کہ تم لوگ جاؤ اور جیسے ہی حسین حج کے لیے بڑھے گا، طواف کے لیے بڑھے گا، تو حسین کو روکنا، کہنا کہ تم طواف نہیں کر سکتے۔ جب تم حسین کو روکو گے کہ تم طواف نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ حسین کے ساتھ میں عباس و علی اکبر ہوں گے، وہ جوش اور جذبے میں آ جائیں گے اور وہ تلوار نکالیں گے، تو اتنے میں تم جلدی سے حسین کو قتل کر دینا۔ جب حسین قتل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ میں اعلان کر دوں گا کہ حج ثابت ہو گیا، اللہ کے گھر کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے گروہ کو بلایا اور دوسرے گروہ سے کہا کہ دیکھو جیسے ہی یہ پہلا گروہ حسین کو قتل کرے
तुम सब मिलके इन लोगों को मार डालना, इनको कत्ल कर देना। जब तुम इनको कत्ल कर दोगे तो फिर राजी नहीं खुल पाएगा कि इन्होंने हुसैन को क्यों कत्ल किया। तुम लोग ये कहना कि भाई हमने देखा कि नबी के नवासे को इन लोगों ने कत्ल किया, इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को कत्ल कर दिया। और इस तरह से मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। एक तीसरे गरोह को बुलाया, कहा जैसे ही दूसरा गरोह पहले गरोह को कत्ल करे तो शोर मचा देना कि हज साकित है, हज साकित है, सब लोग यहाँ से जाओ, यहाँ तो काबे का वारिस महफूज नहीं है। और इस तरह से सारे के सारे हाजी काबा छोड़ के चले जाए। ये यजीद की प्लानिंग, अल्लाह लानत करे उसके ऊपर, 6 बेशुमार लानत, 6 महीना पहले की प्लानिंग। अब इधर हुसैन आए और तवाफ करने के लिए हुसैन बढ़े, साथ में अब्बास और अकबर जैसे शेर, और एक गरोह आया। आने के बाद का हुसैन तुम हज नहीं कर सकते, तुम तवाफ नहीं कर सकते। पर जैसे ही कहा तो हुसैन ने एक कदम पीछे हटाया, कहा ठीक है नहीं करूंगा। आप तो बहुत गिरे, मैंने बोला ने कहा ठीक है मैं नहीं करूंगा, नहीं रुकूंगा। अपने हज को उम्रे से बदला और निकल गए। आपने गौर नहीं किया, 6 महीने पहले की प्लानिंग, 3 गरोह को अशरफिया दिरहमों दीनार देने के बाद काबे की हुर्मत को पामाल करने वाला यजीद कत्ल हुसैन की साजिश में एहराम पहना के तलवारें छिपा के हाजियों को भेजने वाला यजीद काबे की हुर्मत को पामाल करना चाहता था। मेरे मौला हुसैन ने एक कदम पीछे हटाया, काबे की हुर्मत को भी बचा लिया, यजीद की प्लानिंग को भी नाकाम कर दिया, इन गरोहों की दौलतों को भी बर्बाद कर दिया। और ये करके बताया कि ऐ नादान मुसलमानों गौर करो, जब हुसैन का पीछे बढ़ता हुआ कदम इतना मजबूत है तो आगे बढ़ता हुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। हुसैन का पीछे बढ़ता हुआ कदम है जिसने काबे की हिफाजत की, यजीद के सारे प्लानिंग पे पानी फेर दिया, नाकाम कर दिया, खुद भी महफूज है। वरना काबे की हुर्मत पामाल हो जाती। आज दूसरे फिरकों में ये फतवा होता है कि हज नहीं करना चाहिए, वहां तो काबे का वारिस महफूज नहीं रहा। इमाम हुसैन ने हज को उम्रे से बदला और इमाम हुसैन। अब खुदा बंदे आलम ने कहा जनाब इब्राहिम से कि जनाब इब्राहिम जो तुम कुर्बानी पेश कर रहे हो, फदाए ना हो बेसिबिल अजीम, मैं तुम्हारी कुर्बानी को ज़ब्ह अजीम का फिदिया करार देता हूँ। ये ज़ब्ह अजीम कौन है? ये किसी नबी की नहीं, रसूल के नवासे की कुर्बानी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि काबे को छोड़ के हुसैन का निकलना नहीं किया, उम्रे से हज को बदला हो निकला। तो जनाब इस्माइल ने ये कहा था ख्वाब देखने के बाद बाबा के कि सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, बाबा आपने जो ख्वाब देखा है उसे सच कर दिखाइए, मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। यानी अगर बाप बहादुर है तो बेटा भी बहादुर है, अगर बाप शुजा है तो बेटा भी शुजा है, अगर बाप सब्र करने वाला है तो बेटा भी सब्र करने वाला है। जबकि सबसे पहले शैतान ने जनाब इस्माइल की वालिदा को बहकाने की कोशिश की, तो पता है कहाँ ले जा रहे हैं? ये ज़बह करने ले जा रहे हैं, ये ज़बह करने ले जा रहे हो। कैसे कहा मालूम है? दरवाजे पे पहुंचा, डक्कुल बात किया तो मालूम है जनाब इस्माइल की वालिदा ने क्या कहा? कौन? कहा बस 1 मिनट के लिए बाहर आओ, कुछ बताना है मुझे। कहा कौन? फिर ये जुमला कहा कि बाहर आओ थोड़ी देर। मालूम है जनाब इस्माइल की वालिदा ने 3 बार कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون مردود ہے جو نبی کی بیوی کو دروازے کے باہر بلا رہا ہے؟ یعنی جناب حاجرہ نے بتایا کہ دیکھو جو نبی کی بیوی کو گھر کے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابراہیم کے زمانے میں نکالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد یہ ابراہیم کو اسماعیل کو بہکانے کے لیے آیا. تمہیں معلوم ہے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں ذبح کریں گے, تمہیں کاٹیں گے. مگر جناب اسماعیل اپنی عصمت کے اوپر قائم رہے. جناب ابراہیم کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا, آپ گمراہ نہیں ہوئے. اب یہ جو 3 جگہ اس نے بہکانے کی کوشش کیا, ان تینوں پتھروں پر حاجی آج پتھر سے مارتے ہیں. اسی شیطان کی مشابہت ہے. یہ تینوں شیطان کو مارتے ہیں, اور جب تک ان تینوں کو مارے نہیں تو دنیا میں کسی حاجی کا حجی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ان 3 پتھروں کو مارنا ہی ہے. اور میں جملہ کہتا ہوں, اس ثواباً میں کہہ دوں, شاید میری مجلس شہزادی کونین قبول کر لے کہ ان 3 پتھروں کو مارنے کے بعد حاجی جب جاتا ہے تو چوتھے پتھر کو بوسا دیتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 پتھروں کو مارتا ہے اور چوتھے کو حجر اسود رکھا ہے کعبے کے پاس, جو چوتھا پتھر ہے اسے جا کے بوسا دیتا ہے. ہم نے کہا کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ 3 پتھروں کو مارا اور چوتھے کو جا کے بوسا دیا؟ کہا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان 3 پتھروں کو نبی نے مارنے کی تعلیم دی ہے, ایک پتھر کو چھوڑنے کی تعلیم دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کام کو 1400 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ان تینوں پتھروں کو مارنا واجب ہے, ایک پتھر کو چھوڑنا واجب ہے. اگر صاحب ایمان بننا ہے تو تینوں پہ لعنت بھیجو اور چوتھے پتھر کا بوسا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل بھی صاحب ایمان کہے جاتے تھے اور آج بھی صاحب ایمان کہے جاتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حج کا موقع ہے. ان پتھروں کو جو شیطان نے بہکایا تھا اسے مارا جاتا ہے, حجر اسود کو بوسا دیا جاتا ہے. تو واقعاً جناب اسماعیل نے جو کہا تھا کہ بابا آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ کیجیے, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائے. تو واقعاً جناب اسماعیل نے صبر کیا, دمبا ذبح ہو گیا. لیکن دمبا کے ذبح ہونے کے بعد جب جناب ابراہیم مینا کے میدان سے جناب اسماعیل کو لے کے گھر پہنچے ہیں, ایک بڑا عجیب منظر ہے. اس وقت جب گھر پہنچے تو ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی. جب چھری رکھی تھی تو جناب اسماعیل کی گردن پہ نشان پڑ گیا. جب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے گھر آئے اور جب ماں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کا نشان دیکھا تو اپنے گالوں پہ تماچے مار کر میرے لال کیا ہوا, آخر یہ چھری کا نشان کیسے ہے؟ میں کہوں گا اے بی بی آپ کا زمانہ بہت دور ہے, آپ اپنے لال کی گردن پہ چھری کا نشان نہیں دیکھ پائی. آگے کربلا کے سلگتے ہوئے صحرا میں دکھائے 18 برس کا جوان ہے جس کے سینے میں پرچی کا پھل مارا گیا اور تمہیں لیلا دیکھ کے تڑپ رہی ہے. اے میرے لال تم شبیہ رسول تھے, تم اپنے